اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم صلوات اللہ مجلس شہادت باب الحوائج قاضی الحاجات باب المراد حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام منعقد ہے۔ آپ حضرات تشریف لائے ہیں ذکر فضائل و مصائب حضرت کے سماعت کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کے سامنے رب جلیل کے کلام سے جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت ہے، اور دیکھیے آج کی تقریر پہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ذہنوں پر بہت زیادہ زور ڈالنا ہے، اس لیے کہ جس رخ سے میں آپ کو اپنے ممدوح تک لانا چاہتا ہوں اس کے لیے ایک ایک حرف سمجھنا پہلے ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے ایک ایک حرف کو سننا ضروری ہے۔ ٹھیک، میں نے جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی اس میں پروردگار عالم اپنے چناؤ کا معیار بتا رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہم اگر کسی کو چنتے ہیں تو کیا کسوٹی طے کی ہے، کیا معیار ہم نے بنایا ہے اپنے چناؤ کا۔ اور اس منزل پر آ کے اللہ کہہ رہا ہے، اپنے نبی کی زبانی کہلوا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے اسے تم پر چنا ہے علم کی بنیاد پر اور زور بازو کی بنیاد پر۔ اللہ نے اسے چنا ہے تم پر، کس بنیاد پر؟ ایک تو یہ کہ وہ عالم ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ شجاع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے چنا کیوں اور چنا کس لیے گیا اور کسے چنا؟ اسے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، اسی سورہ بقرہ کی ایک آیت پیچھے 246ویں آیت۔ اب سنیے ذرا سا ہوا کیا۔ جالوت بنی اسرائیل کا دشمن تھا، ٹھیک، وہ ان کے مردوں اور بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کے مال اور پورا گھر بار لوٹ لیتا تھا، اور ان کی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو کنیز بنا لیتا تھا۔ پوری بنی اسرائیل تنگ آ چکی تھی جالوت کے مظالم سے۔ اب وہ یہ طے کر چکے تھے کہ ہم جالوت سے زور آزمائی کریں، ہم جالوت سے مقابلہ کریں اور ہم جالوت سے لڑیں۔ لیکن اس کے لیے مشکل یہ تھی کہ بنی اسرائیل یہ جانتے تھے کہ جب تک نبی کی طرف سے بنایا ہوا سپہ سالار نہیں ہوتا اس وقت تک کسی بھی قوم کے جیتنے کی امید ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ سوچ کر پوری قوم جمع ہوئی اور پہنچی اس عہد کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ سب آئے اور آ کر کہنے لگے، یا نبی اللہ،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک سردار کو مقرر کر دیجئے. حالانکہ دیکھیے اتنے سارے تھے, بڑی تعداد میں آئے تھے اسماعیل کے پاس, بس یہ کہنے کہ ہم چونکہ جہاد کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے لیے ایک سردار مقرر کر دیجئے. تو میں بنی اسرائیل والوں سے کہوں, تم اتنے سارے مل کر آئے ہو, یہ معاملہ خود نپٹا لیتے. کہا نہیں, ہم نبی سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے سردار مقرر کر دیجئے. اچھا نبی بھی نبی تھے. کہا اچھا ٹھہرو, اگر تو تم اپنے قول کے سچے ہو اور تم جہاد کے لیے آمادہ ہو تو میں خود نبی ہو کر تمہارے لیے سردار مقرر نہیں کر سکتا. بہت توجہ, ہوں میں اللہ کا پیغمبر, لیکن میں اس سے کہوں گا کہ وہ تمہارے لیے سردار مقرر کرے. لیجئے, اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ انہیں کہہ دو کہ وہ جو انہی کی بستی میں طالوت ہے, طالوت وہ اب ان کا سردار ہے, ان کا رہبر ہے, ان کا لیڈر ہے. اچھا بنی اسرائیل ضدی قوم, جیسے ہی سنا کہ طالوت کو ہم پر مقرر کیا گیا ہے تو جتنے بڑی بڑی عمر کے بنی اسرائیل والے تھے آگے بڑھے اور کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک جوان کو آپ ہمارا سردار بنا دیں. اب وہ سارے بوڑھے ناراض ہو گئے, بزرگ حضرات, کہ جوان تو ہمارا لیڈر نہیں بن سکتا. ایسے میں جن کے پاس پیسہ تھا, مال تھا, وہ بڑھ کر کہنے لگے یہ جو کھیتی باڑی کرتا ہے, یہ جو زراعت کا پیشہ رکھتا ہے, اسے ہم اپنا رہبر مان لیں اور لیڈر مان لیں. یعنی بوڑھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوان ہے ہمارا لیڈر نہیں بن سکتا. امیر یہ کہہ رہے ہیں یہ غریب ہے ہمارا لیڈر نہیں بن سکتا. اس وقت آیت آئی کہ اللہ نے اسے نہ پیسے کی بنیاد پر چنا, نہ عمر کی بنیاد پر چنا, اللہ نے چنا ہے علم کی بنیاد پر, شجاعت کی بنیاد. آپ سلامت رہیے, بڑی محبت سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جب نتیجہ آئے گا تب آپ کا کیا عالم ہوگا. تو دو چیزیں اللہ نے بتائی کہ طالوت کو چنا علم کی بنیاد پر اور شجاعت کی بنیاد پر. اب میں پورا واقعہ بیچ سے چھوڑ رہا ہوں, آپ جا کر سورہ بقرہ میں آگے دیکھیے گا ہوا کیا. اتنا بس ہمیں اس واقعے سے پتا چلا کہ طالوت اس لیے آئے تھے کہ جالوت کا مقابلہ کریں. ان آیات سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے. اب وہ کیا ہوا سب میں چھوڑا ہوں, قوم چلی اور یہاں تک کہ میدان کارزار میں پہنچی. اب روز لڑائی ہو رہی ہے, جالوت قتل ہی نہیں ہو رہا. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی طالوت کو تو ہم نے اس لیے لیڈر بنایا تھا کہ یہ جالوت کا قتل کر دے گا. ہاں, اللہ کے کہے پر ہم نے اسے اپنا رہبر, اپنا لیڈر مان لیا, مگر جالوت قتل ہی ہو کر نہیں دے رہا. ایسے میں چنے ہوئے طالوت نبی اسماعیل کے پاس آئے اور کہنے لگے دیکھیے ہم تو اپنا سارا زور لگا رہے ہیں, ہم اپنی شجاعت کے جو بھی ڈنکے تھے بجے ہوئے وہ سب ہم دکھا رہے ہیں اپنا زور, مگر یہ جالوت کے قتل نہ ہونے میں راز کیا ہے. اب جیسے ہی نبی کو یہ بات پتہ چلی, انہوں نے فوراً سے مسلح بچھایا اور کہا پالنے والے جو تو نے کہا ہم وہ پورا سلسلہ کرتے ہوئے میدان کارزار میں آ گئے, لیکن اب تک جالوت قتل نہیں ہو رہا. یہ تو بتا کہ جالوت کو قتل کون کرے گا. ایسے میں پروردگار عالم نے کہا اے اسماعیل, یہ جو طالوت اپنے ساتھ تابوت سکینہ لایا ہے اس کے اندر انبیاء کے تبرکات ہیں. اسی میں ایک تبرک موسیٰ کا ہے جو ہے موسیٰ کی زرہ. توجہ, موسیٰ کی زرہ, جسے وہ زرہ بدن پر آ گئی وہی موسیٰ کا وارث ہوگا, موسیٰ کا وصی ہوگا, بعد موسیٰ کے حجت ہوگا اور وہی جالوت کو قتل کرے گا. اب یہاں رکیے, آئے کس لیے تھے؟ لڑنے کے لیے. اب وہ سب لڑائی بھول گئے, اب سب یہ سوچ رہے تھے زرہ آئے گی کسے. توجہ, دیکھیے
پورا میدان لڑائی جنگ اب وہ سب بھول گئے. اللہ نے ان کا سارا رخ پھیر دیا اس طرف کہ زرا کس پر آئے گی, اور جسے زرا آئے گی وہ کیا ہوگا, موسیٰ کا وارث ہوگا اور جالوت کا قتل کرے گا. ایسے میں سب اپنے سینے تان کر کھڑے ہو گئے, شاید ہمیں آ جائے, شاید ہمیں آ جائے. مگر اللہ نے کہا اگر یہ ایسے کرتے رہیں گے معاملہ تو یہ تو بہت طولانی ہو جائے گا قصہ. ہم تمہیں بتا دیتے ہیں یہ زرا آئے گی کسے. کہ یہ جو تمہاری فوج میں وہ لاوی بن یعقوب کا بیٹا نسل میں چلتا ہوا ایشیا موجود ہے, اسی کے کسی بچوں میں زرا پہنا دو, ایک کو مقرر ہوگی, وہی موسیٰ کا وارث ہوگا. اور وہ کیا ہوگا, جالوت کو قتل کرے گا. اب اتفاق ہوا یہ کہ جیسی حضرت ایشیا کو پتہ چلا کہ ہمارے بچوں کو آئے گی زرا, تو وہ سارے بچوں کو لاتے گئے, ہر ایک کو زرا پہناتے رہے. اب جیسے ہی زرا پہناتے تھے تو وہ پہن بھی لیتے تھے, اگر فرض کیجئے تو ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا. اور پھر یہاں پر یہ بات طے ہو گئی, چونکہ زرا ہے نبی کی, اسے غیر نبی پہن کر اٹھ نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ کہ سوا غیر نبی کے یا غیر حجت کے یہ زرا پوری کسی کو نہیں آتی. یہ دو باتیں اس وقت طے ہو گئی. اب 9 بیٹے تھے ان کے اس وقت میدان کارزار میں, سب کو بلایا, کسی کے چھوٹی کسی کے بڑی, کچھ نہیں ہو پا رہا تھا. اب اسماعیل نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے بیٹوں میں سے کسی کو آئے, یہ آ کیوں نہیں رہی تمہارے بیٹوں کو, راز کیا ہے؟ کہا وہ میرا ایک چھوٹا لڑکا اور ہے جو گاؤں میں رہ گیا. کہا تو پھر آپ نے اس کے بارے میں بتایا؟ کہنے لگے ہم کیا بتاتے, وہ چھوٹا سا بچہ ہے, یہ زرا ہے موسیٰ کی بڑی, یہ اسے کیسے آ سکتی ہے, اس لیے میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا. اب آپ توجہ کر رہے ہیں, اب سب میدان جنگ بھول گئے, اب نہ کسی کو جالوت کا خوف نہ جالوت کی, بس سارا مسئلہ یہ ہے زرا کسی طریقے سے آ جائے. ایسے میں امام کہتے ہیں کہ فوراً سے کسی کو بھیجا اور کہا وہ جو ایشیا کا بیٹا گاؤں میں ہے اسے لے کر آؤ. اب وہ جیسی پہنچے تو دیکھا وہ تو گلیل کے ساتھ کھیل رہا تھا, کبھی کسی پرندے کے ساتھ کبھی کسی پرندے کے ساتھ. ایک شخص آیا اور گود میں اٹھا کے کہا چلو تمہیں تمہارے بابا بلا رہے ہیں. بچہ سمجھ گیا اور پہنچا بابا کے پاس. اب پورے بنی اسرائیل حیران پریشان ہے کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ آیا ہے 7-8 برس کا, اسے موسیٰ کی زرا پہنائی جائے گی. لیجئے کیا عجیب قصہ ہو رہا ہے. ابھی آپس میں یوں ہی گفتگو کر رہے تھے کہ اسماعیل نے بڑے پیار سے کہا داؤد ذرا ادھر تو آؤ. ادھر آؤ داؤد, ادھر آؤ. جیسے ہی حضرت داؤد نے سنا فوراً سے آئے. اب ایک بار حضرت موسیٰ کی زرا کو اٹھایا, داؤد کو پہنایا. امام کہتے ہیں پوری زرا موسیٰ کی داؤد کے جسم پر اتری اور پلٹ کر اسماعیل نے کہا اس وقت موسیٰ کا وارث سوا داؤد کے کوئی بھی. توجہ, اللہم صلی علی محمد. بہت توجہ سے سنیے گا. کیا ہوا, آ گئی, داؤد نے پہن لی. اب قرآن نے آگے بڑھ کے کہا وَقَتَلَ داؤد جالوت, داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. تو یہ پورا قصہ ہوا صرف ایک چیز کے لیے, کیا دکھانا یہ تھا کہ موسیٰ کی زرا آئے گی کسے. دیکھیے آپ نے اس پورے واقعے میں ایک طرف غور نہیں کیا, اور وہ مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اسماعیل بھی تو وارث موسیٰ ہے. اسماعیل جو نبی ہیں وہ خود موسیٰ کے وارث, موسیٰ کے جانشین اور موسیٰ کے وصی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا پروردگار کہتا اسماعیل ذرا تابوت سکینہ سے موسیٰ کی زرا اٹھاؤ اور تم پہن لو. حالانکہ وہ تو
बुजुर्ग भी थे हजरत इस्माइल, उनके लिए क्या मुश्किल था कि मूसा की ज़रा पहनते और कत्ल कर देते जालूत का। अल्लाह बताना ये चाहता था कि नबूवत की विरासत के लिए हम बुढ़ापे को मयार नहीं रखते। बहुत तवज्जो, हम बुढ़ापे को मयार नहीं रखते। हमें तो बस दिखाना ये था बड़े मूसा की ज़रा कैसे छोटे से दाऊद के जिस्म पर पूरी उतरी। और यहां से आज तक बनी इसराइल ये मानते हैं दाऊद के खिलाफ नहीं सुनते। जाके पढ़िए हजरत डेविड के फजाइल आप लोग तौरात में और इंजील में, और उनसे जाकर पूछिए कि दाऊद का मर्तबा आपके यहाँ क्या है। और ये पूरे मर्तबे की वजह बस ये है मूसा की ज़रा। मूसा की ज़रा ये मयार है। तो यहां से ये पता चला कि इस्माइल ने ज़रा ना पहन कर बताया कि अल्लाह उम्रों की बुनियाद पर नबी का वारिस नहीं बनाता। अब मूसा की वो ज़रा थी, चलती रही, दाऊद के पास आई, उनके बेटे सुलेमान के पास आई, ये सफ़र करते 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 पहुंची आपके नबी तक। अब पैगंबर के पास रखी हुई है, और जब पैगंबर जाने लगे उन्होंने अपने बाद वाली हुज्जत के हवाले ज़रा को कर दिया। अब थोड़े दिनों बाद ये हुआ कि एक और बूढ़े साहब मस्जिद नबवी में शोर करते हुए आ गए, और उन्होंने आकर कहा कि अली, हम सबसे बुजुर्ग हैं बनी हाशिम में, और रसूल के चचा भी हैं, तो वो जो रसूल अल्लाह की मीरास है वो सब हमारे हवाले कर दो। अली ने पलट कर कहा, चचा देखिए, जहां तक जमीनी मीरास का ताल्लुक है उस पे तो अरबाब इक़्तिदार कब्जा कर चुके, और जहां तक दूसरी पैगंबर की विरासतें हैं वो मीरास नबवी है, और वो मैं किसी गैर नबी को नहीं दे सकता। अब अली इसलिए पहले समझा रहे थे कि अली को मालूम था आगे होने क्या वाला है, इसलिए बड़ी मोहब्बत के साथ बड़े प्यार से समझा दिया कि वो मीरास नबी है, वो गैर नबी इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन बुजुर्ग कहाँ मानते हैं ये सब बात। उन्होंने कहा, नहीं भाई, हमें तो तुम ला कर दो। जैसे ही अली ने देखा कि ये मान नहीं रहे तो कहा, अच्छा, आवाज़ दी, सलमान जाओ ज़रा हमारे घर जाओ, और जाकर कहो घर पर कि रसूल का अमामा दे दें, रसूल की तलवार दे दें, रसूल की सवारी ले आओ, और रसूल की ज़रा ले आओ। ज़रा 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 लेकर आओ। जैसे ये जुमला सुना सलमान दौड़े, वापस आए, रसूल का अमामा, रसूल का जुल्फ़े, रसूल की तलवार, रसूल की ज़रा और रसूल की सवारी लाकर अली के हवाले कर दी। अब सवारी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर है, और ये तीनों चीज़ें अली के हवाले कर दी। अब बड़े खुशी से बैठे हुए हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के रसूल अल्लाह की मीरास हमें मिलने जा रही है, और अली को पता है कि आगे होने क्या वाला है। ऐसे में पूरा मस्जिद नबवी का मंजर यह है कि खचा खच रसूल के असहाब और पूरी मस्जिद भरी हुई है, और देख रहे हैं कि होगा क्या। ऐसे में रिवायत के फ़िक्रे हैं, फ़अल बसहू अमीरुल मुमिनीन दरअ बियदिही व अलक़ा अलैहिल इमाम वस्सैफ। रसूल के भाई अली ने अपने हाथों से रसूल के चचा अब्बास को ज़रा पहनाई। अच्छा, इत्तेफाक से ज़रा आ गई, और उसके बाद अली ने सर पे अमामा रखा और हाथों में तलवार रखी। अब है जुमला कमाल का, जब अली ये सब कर चुके तो कहा, इन हज या अम्मा, चचा अब जरा उठिए तो। इन हज या अम्मा, चचा अब जरा उठिए तो सही। अब उन्होंने इतनी कोशिश की उठने की, अब मुझे नहीं पता कि उनके दोस्त भी आए थे उठाने के नहीं आए थे। बहरहाल कोशिश तो की होगी कि सहारा देकर उठा लिया जाए, लेकिन वो उठे नहीं। तो अली ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा एक काम करते हैं, शायद आप उठ जाएं। कहा, करो अली, जल्दी क्या काम करना है। अली बढ़े और हाथों से तलवार को ले लिया। फिर अली ने कहा, अब उठिए। अभी भी उनसे उठा नहीं गया।
علی نے کہا اچھا ٹھہریے میں امامہ اتار دیتا ہوں. علی بڑے اپنے ہاتھوں سے امامہ اتارا, کہا اب اٹھیے. بڑی کوشش کی, اٹھا نہ گیا. علی نے کہا چچا جب تک یہ زرا آپ کے سینے پر لگی رہے گی کوئی طاقت آپ کو اٹھا نہیں. کوئی طاقت آپ کو نہیں اٹھا سکتی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ترکہ نبوت ہے, یہ میراث نبوت ہے, اسے پہن کے آپ اٹھ نہیں سکتے. آپ غیر نبی ہیں, اور غیر نبی نہیں تو پھر کم از کم وسیع رسول نہیں ہے, حجت پروردگار نہیں ہے. جیسے یہ سنا تو انہوں نے بڑے افسردگی کے عالم میں زرا کو اتارا. مگر دوست تو ہوتے ہیں. ایک دوست نے بڑھ کے کان میں کہا ارے کوئی بات نہیں, اگر امامہ تلوار اور یہ زرا آپ کے نصیب میں نہیں آئی, وہ سواری تو باہر کھڑی ہوئی ہے, اس میں کیا مشکل ہے, چلیے اور سواری میں چل کر بیٹھ جائیے. علی نے پھر سمجھایا نہ کیجئے چچا, نہ کیجئے چچا, مگر وہ نہیں مانے. کہا نہیں رسول کی سواری تو ہم لے کر رہیں گے. علی نے کہا آئیے. جیسے وہ رسول اللہ کی سواری کے قریب بڑھے, ایک بار سواری چیخی, اور اتنی زور سے چیخ بلند ہوئی کہ عباس وہیں غش کھا کر گر گئے. اب وہ گھوڑا تھا یا جو بھی تھا, بہرحال سواری آگے بڑھنے لگی تو سب نے جلدی سے سواری کو ہٹانے کی کوشش کی. سواری ہٹنے پہ تیار نہیں تھی, یہاں تک کہ روایت کا جملہ جابر کا یہ ہے کہ فدعاہا علی, فدعاہا علی, علی نے اس سواری کو بلایا. فجاعت خاضعۃ ذلیلۃ, وہ سواری ایسے آئی جیسے کوئی عبد ذلیل رب جلیل کی جانب. اب وہ آ کے علی کے پہلو میں سواری کھڑی ہو گئی. ایسے میں علی نے کہا سب نے دیکھ لیا, نہ امامہ آیا, نہ تلوار اٹھی, نہ زرا پہن کے اٹھ سکے, نہ سواری پر بیٹھ سکے. اب دیکھو, یہ کہہ کے علی نے امامے کو پہنا, زرا کو پہنا, ذوالفقار کو اٹھایا, سواری پر بیٹھے اور سوار. توجہ توجہ, مسئلہ یہاں پر یہ بنا تھا چونکہ یہ بوڑھے ہیں, کیونکہ سب سے بڑے ہیں, نبی کے چچا ہیں, نبی کی ساری چیزیں بڑھاپے کی معیار پر اور بنیاد پر انہیں ملنا چاہیے. مگر سب دے کر بھی بتایا آپ بوڑھے ہو کر بھی ان کا بار نہیں اٹھا سکتے. علی یہاں پر بات تمام تھوڑی کرتے. علی نے فوراً سے کہا اے حسن میرے لا, حسن ذرا ادھر آؤ. ایک بار حسن کو بلایا, زرا کو پہنایا, امامے کو پہنایا, تلوار حوالے کی, گھوڑے پر بٹھایا, کہا دیکھ لیا یہ وارث نبی ہے. مجمع جانے لگا. علی نے کہا ٹھہرو حسین. فدعا الحسین, علی نے حسین کو پکارا اور بلایا, اور جو کچھ حسن کے لیے اہتمام کیا اسی طرح زرا پہنائی, اسی طرح تلوار ہاتھ میں دی, رسول کی زرا پہنائی, رسول کی سواری پر بیٹھ کر بٹھا کر بتایا کہ زمانے والے یاد رکھیں کہ جو نبی کا وارث ہوتا ہے وہاں عمر کی قید نہیں ہوتی. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے مجلس کس کی ہے, اور میں آپ کو پتہ نہیں کہاں کی باتیں سنا رہا ہوں. یہاں سے آپ سمجھے کیا بات؟ بس اتنی پتہ چلی کہ جو نبی کا وارث ہوتا ہے, اگر نبی کی زرا, نبی کا امامہ, نبی کی تلوار, نبی کا عصا, نبی کی سواری, نبی کی نالین, نبی کی عبا, نبی کی قبا, جو کچھ ہوگا وہ سوا وارث کے, اگر وہ
नबवी लिबास है, नबवी लिबास है, तो वो सिवा वारिस के किसी को नहीं आ सकता। तो एक ज़िरा से पता चला वहां मूसा के वारिस दाऊद, यहां ज़िरा से पता चला नबी के वारिस अली, हसन, हुसैन। तो ज़िरा पास तो थी इनके, और ये सफर चल रहा था यहां तक कि अब्दुर्रहमान रावी है, वो कहता है मैं पहुंचा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के घर। तवज्जो, अब्दुर्रहमान रावी है, वो कहता है मैं पहुंचा सादिक आले मोहम्मद के घर, यहां तक कि मैंने देखा कि इमाम अपने मखसूस हुजरे में सजदा कर रहे हैं, और सजदे से सर उठाकर इमाम ने दस्ते दुआ बुलंद किया और मुसलसल दुआ किए जा रहे हैं। ऐसे में तेरे हुजरे पर पहुंचा और मैंने कहा मौला क्या मुझे इज़्न बारियाबी है? इमाम ने कहा आ जाओ, अंदर आ जाओ अब्दुर्रहमान। ये सुनकर मैं अंदर पहुंचा, मैंने देखा कि अंदर हुजरे में इमाम तन्हा नहीं बैठे, इमाम बैठे हैं, और इमाम के पहलू में इमाम का 7 बरस का बेटा मूसा काज़िम बैठा है। ऐसे में इमाम बार बार दुआ करते जाते हैं, इमाम का 7 बरस का बेटा आमीन 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 करता जाता है। यहां तक कि मैंने इमाम के चेहरे को देखा और मुस्कुरा कर कहने लगा मौला जिंदगी का कुछ नहीं पता, कब मैं गुजर जाऊं, कब आप तशरीफ ले जाएं, बस इतना बता दीजिए आपके बाद हुज्जत कौन, इमाम कौन, वारिस नबी कौन? जागे जागे जुमला आपके हवाले। उसने कहा मौला आपके बाद वारिस नबी कौन, आपके बाद हुज्जत कौन, आपके बाद इमाम कौन? होना क्या चाहिए था? पहलू में तो बैठे थे, इशारा करके कहते ये मेरे बाद इमाम है, ये मेरे बाद हुज्जत है, ये मेरे बाद नबी के वारिस है। जवाब ये नहीं दिया, मुस्कुरा कर कहने लगे या अब्दुर्रहमान इन्ना मूसा कद लुबिसा दरअ रसूलिल्लाह वस्तवत अलैह। अभी थोड़ी देर पहले मेरे बेटे ने नबी की ज़िरा को पहना था पूरी बराबर। कहा इमाम ने इन्ना मूसा, सुनो अभी मूसा ने रसूल की ज़रा ज़ेबे तन की थी, और जैसी ज़ेबे तन की इन्हें पूरी आ गई। उसने जो सवाल किया इमाम ने जवाब दिया, अब उसका जवाब सुनिए। जैसे इमाम ने ये जुमला कहा मुस्कुरा कर कहने लगा अब जमाना इन्हें माने ना माने और मैं इनकी कोई अलामत देखूं ना देखूं, रसूल की ज़िरा आना इनकी इमामत पर दलील। नहीं, जुमला तो अब मैं कहने जा रहा हूं, जो मूसा की ज़िरा चली थी मूसा ने ज़ेबे मूसा की ज़िरा थी, चली थी अहदे मूसा से और पहुंची अहदे मूसा तक। अब मुझे बताइए कि परवरदिगारे आलम ने वहां मूसा के ज़िरा को इतनी अहमियत देकर बताया ज़माने को ये कि जो नबी का असासा होता है
وہ غیر نبی اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا. اور دیکھیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جہاں وہ آ کر یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے بعد ہمارا امام کون اور آپ کا وارث کون, اور امام جواب یہ دے رہے ہیں کہ انہیں نبی کی زرا پوری آئی, انہیں نبی کی زرا پوری آئی. یعنی صبح قیامت تک بتا دیا کہ امام کے لیے بڑا چھوٹا ہونا ضروری نہیں ہے, امام ہونا ضروری. امام کے لیے امام ہونا ضروری ہے, اور جب امام وقت ہو تو پھر اسے نبی کا ہر اثاثہ آ جاتا ہے, مگر وہ اثاثہ نبوت ہو. اچھا دیکھیے, جس امام کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہے, عجیب میں نے ایک, یہ میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں, میرے دوست علماء بھی تشریف فرما اور پڑھے لکھے حضرات بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. عجیب بات میں آپ کو بتاؤں امام کاظم کے حوالے سے. دیکھیے جتنی بھی نصوص ہے امام کاظم کے لیے, نص تو سمجھتے ہیں نا میرے نوجوان دوست, یعنی نص یہ ہوتی ہے یا تو قرآن کی کوئی آیت دلیل بن جائے کسی کی نبوت پر یا امامت پر. اسی طرح جو حجت دورہ ہوتا ہے وہ اپنے بعد والے حجت کے لیے کچھ کہہ دے, یہ کہلاتی ہے نص. یہ ہوتی ہے دلیل اس کی حجت ہونے پر یا اس کے امام ہونے پر یا نبی ہونے پر, یہ کہلاتی ہے نص. امام کاظم کے حوالے سے جتنی نصوص ہیں اس میں عجیب معاملہ یہ ہے کہ راوی سوال کر رہا ہے امام سے, اور امام کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی سامان نبوت سے کوئی ایک چیز کاظم کے حوالے کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں اگر یہ عام بشر ہوتا یہ نبی کے اثاثے کو استعمال نہیں کر سکتا تھا. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ نبی کے اثاثے ہیں, ٹھیک, اس میں ایک اور اثاثہ ہے جو کہ میراث نبی ہے, اور وہ کیا ہے؟ عصا. عصا تو معلوم ہے نا آپ کو. عصا بھی جو ہے نا, جو نبوی عصا ہے وہ مسلسل نبیوں میں چلا ہے اور ابھی کسی کے پاس ہے. پتا ہے نا کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس ہے جو کعبے کی دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہوگا اور یہودیوں کو کہے گا یہ دیکھو عصائے موسیٰ, سنو اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے اسی عصا کو اژدہا بنانے میں دیر نہیں. ہے ان کے پاس. آنے والا جب آئے گا تو میراث نبوت میں جتنے انبیاء کے تبرکات ہیں وہ حضرت حجت کے پاس ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو سب کے علم ہے. اب آئیے, میں نے عصا کی بات چھیڑی کیوں؟ راوی کہتا ہے کہ امام کے پاس ایک عصا مستقل رہتا تھا, امام صادق کے پاس. اور دیکھیے اس عصا کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ اگر اجازت ہو تو بیان کر کے آگے بڑھیں. بہت عجیب واقعہ. ایک بار زمانے کے ایک امام نے آپ کے امام کو طنز مارا, اور طنز پتہ ہے کیا ہے؟ امام اٹھے, امام صادق, جوانی کا عالم ہے, شباب کا دور ہے, امام اٹھے تو عصا کا سہارا لے کر اٹھے. ایسے میں اس نے طنز مارا, ارے فرزند رسول, یہ جوانی کے عالم میں یہ عصا کا سہارا لے کر اٹھ رہے ہیں, اور جب دیکھیں آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے تو امام نے بڑھ کر کہا, اے ابو حنیفہ, یہ میں سہارے کی وجہ سے عصا ساتھ لے کر نہیں پھرتا, بلکہ زمانے کو دکھانا چاہتا ہوں کہ عصائے رسول سوا ہمارے کسی کے پاس, یہ میں دکھانا چاہتا ہوں. اب جیسے ہی انہوں نے جملہ سنا تو لکھنے والے نے لکھا کہ وہ فوراً سے بڑھے اور بس چاہا کہ کسی طرح میں عصا کو چوم لوں. حالانکہ ایک بہت بڑی فقہ کے امام ہے, لیکن انہوں نے نبی کے عصا کو چومنے پر بدعت نہیں کہا, بلکہ خود چاہا کہ میں جلدی سے اٹھوں, بڑھوں, بوسہ لے لوں.
اب امام کھڑے ہوئے تھے, وہ جیسے ہی بڑھے کہ میں اس کا بوسہ لوں, امام نے عصا کو پیچھے کر دیا, اور وہ گھبرا گئے کہ ہم تو بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھے تھے, انہوں نے عصا پیچھے کر دیا. امام نے عصا کو پیچھے کیا, اپنی قبا کی آستین کو الٹنا شروع کیا. کہا بوسہ کیوں دے رہے ہو؟ کہا رسول کا عصا ہے. کہا اگر دینا ہی ہے عصا کو کیا دے رہے ہو؟ ان رگوں میں لہو دو. ان رگوں میں رسول اللہ کا لہو دوڑ رہا ہے. اگر تم نسبت رسول کے سبب بوسہ دینا چاہتے ہو تو ان ہاتھوں کو بوسہ دو, ہاتھوں کو بوسہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے عصا امام کے پاس. اور یہ جو عصا ہے, پھر سن لیجئے, یہ وہی والا عصا ہے بھائی جو دربار فرعون میں اژدہا بن گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عصا امام کے پاس ہمیشہ رہتا تھا. اب وہ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں جو میں نے جملہ کہا تھا کہ جب بھی امام کاظم کے حوالے سے نس کی بات آئی تو امام نے کسی نہ کسی طرح امام کاظم کی نس کے لیے تبرکات رسول سے استفادہ کیا. اب سنیے کیا ہوا. راوی کہتا ہے داؤد رقی بہت بڑے ہمارے راوی ہیں, ائمہ شیعہ احادیث کے امام بھی کہلاتے ہیں, امام المحدثین شیعوں میں. وہ کہتے ہیں میں پہنچا امام کے پاس. اب داؤد رقی ہیں, ان کے کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو عرض کریں گے کہ یہ ولائے اہل بیت میں تھے کیسے, اور تبرے میں تو اتنے آگے تھے, بڑا مشکل تھا ان کے ساتھ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا. ہوتے ہیں نا آپ کے زمانے میں بھی, آپ نے کچھ دیکھے ہوں گے, تو یہ رسم پرانی چلی آ رہی ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ امام بجائے اس کے کہ اسے منع کریں کہ یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو, وہ جب آ کر کوئی دشمنوں کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے امام اسے اور بتاتے ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ. اب سوچئے کہ اس کے جوش ولا اور دشمنوں سے دشمنی کا معیار کس بلندی پر ہوگا. ایسے میں داؤد رقی آیا اور خدمت میں امام کی بیٹھ گیا. اب صحن میں یا امام بیٹھے یا داؤد رقی بیٹھا ہے. ایسے میں داؤد رقی نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگا مولا میں آپ پہ قربان جاؤں, حدثنی عن اعداء امیر المؤمنین و اہل بیت النبوہ. مولا مجھے یہ تو بتائیے یہ علی کے دشمنوں کے ساتھ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ بھائی جو سننا چاہتا ہے وہ تو بولے کم از کم. مولا ذرا حدثنی عن اعداء امیر المومنین, ذرا یہ تو بتائیے کہ علی کے دشمنوں کے ساتھ اور اہل بیت نبوت کے دشمنوں کے ساتھ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اب ہیں آپ کس امام کے ماننے والے؟ خدا کی قسم سوا امام کے کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا تھا. اس نے بڑھ کر کہا کہ دشمن علی اور دشمن اہل بیت رسول کے ساتھ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ امام نے مسکرا کر کہا الحدیث احب الیک عمل معائنہ. بس اتنا بتاؤ اے داؤد رقی, صرف سننا چاہتے ہو یا دیکھ؟ الحدیث احب الیک من المعائنہ. صرف سننے پہ چلے گا کام یا دیکھنا چاہتے ہو؟ داؤد رقی ہمارے ٹائپ کے تھے تھوڑے سے. انہوں نے کہا سنتے تو بہت آ رہے ہیں, جب امام خود ہمیں آپشن دیکھ رہے ہیں دکھانے, تو آج سننے سنانے سے کام نہیں چلے گا. قلت المعائنہ, میں نے مسکرا کر کہا میں تو دیکھنا چاہتا ہوں. اب ہے یہاں کام کا جملہ. ہونا کیا چاہیے تھا؟ امام سے سوال کیا, امام دکھاتے. ٹھیک, میں نے جملہ کیا کہا کہ کسی طرح نبی کے اثاثے کو استعمال کرواتے ہیں کاظم آل محمد سے نس بنانے کے لیے. بات امام
اور داؤد رقی میں ہو رہی ہے. ایک بار امام نے مسکرا کر کہا یا موسیٰ. توجہ, امام صادق نے بلایا اپنے بیٹے حضرت موسیٰ بن جعفر کو. حضرت تشریف لائے. جی بابا. امام ابھی چھوٹے ہیں, مسکرا کر کہنے لگے, امام صادق مسکرا کر کہنے لگے ذرا ہمارا عصا تو لے کر آؤ. توجہ توجہ, اے موسیٰ ذرا ہمارا عصا تو لے کر آؤ. گئے مخصوص حجرے میں, بابا کا عصا اٹھایا نہیں, دادا کا عصا اٹھایا نہیں, علی کا عصا اٹھایا, حسن کا عصا اٹھایا, حسین کا عصا اٹھایا, محمد کا عصا اٹھایا, ابراہیم کا. انبیاء کی میراث ہے نا, عصا اٹھایا اور لے کر آئے. لا کر رکھا. بابا یہ لیجئے. اب ہونا کیا چاہیے؟ جو بھی کریں امام صادق کریں. اور آپ کو پتہ ہے, دیکھیے اور معاملات تو بہت آگے کی بات ہے, مگر جو یہ عصا ہے نا نبی کا, یہ میں بتا چکا کہ غیر نبی اٹھا نہیں سکتا, بار نہیں اٹھا سکتا. اب جب غیر نبی یا غیر امام کہہ لیجئے نہیں اٹھا سکتا, تو امام کاظم سے منگوایا کیوں؟ کچھ بھی نہیں سمجھے. داؤد رقی کو بتانے کے لیے نبی کا عصا غیر حجت اٹھا نہیں سکتا, میں ان سے منگوا کے بتا رہا ہوں. میرے بعد حجت موسیٰ کا. سمجھ رہے باتوں کو؟ لے کر آئے امام کاظم, عصا امام کے ہاتھ میں ہے. اب آپ ہوں گے خوش. ایسی عجیب و غریب روایت کہ میں تو جب پڑھتا ہوں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اپنا دل خود ہی کہ باغ باغ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جیسے امام کاظم عصا لے کر آئے, امام نے فوراً سے چاہا کہ بابا کے حوالے کر دیں. اب داؤد رقی بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوگا کیا. ہمیں تو ابھی مولا نے کہا ہے کہ ابھی دشمن علی کا انجام دکھائیں گے, اہل بیت کے دشمنوں کا انجام دکھائیں گے. یہ عصا منگوا لیا امام نے اور پھر ان کے حوالے ہے اور یہ بابا کو دے رہے ہیں, بابا لے نہیں رہے, ہوگا کیا. ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بار امام صادق نے کہا موسیٰ عصا زمین پہ مارو. موسیٰ عصا زمین پہ مارو اور انہیں دکھاؤ کہ دشمن علی کے ساتھ ہوتا کیا ہے. آپ کچھ بھی نہیں سمجھے. یہ مزاج سمجھ آ رہا ہے کس کا ہے. جب موسیٰ دربار فرعون میں سانپوں کے آنے سے پیچھے ہٹتے جاتے تھے, ایک بار آواز قدرت آئی موسیٰ عصا زمین پہ مار. اضرب بہ الارض, موسیٰ عصا زمین پہ مارو. وَعَرِهُمْ آداءنا وآداء امیر المومنین, اور دکھاؤ کہ دشمن علی کا اور دشمن محمد و آل محمد کا مرنے کے بعد انجام کیا ہوتا ہے. ایک بار امام کاظم نے عصا اٹھایا اور مارا زمین پر. جیسے زمین پہ مارا زمین پھٹی. اب جیسی زمین پھٹی سیاہ سمندر نظر آیا جو ابل رہا تھا. ایک بار پھر امام نے کہا اضرب, اس پر بھی مارو. امام کاظم نے پھر عصا مارا. اب وہ سمندر پھٹا. جیسی سمندر پھٹا تو ایک کالی چٹان نمودار ہوئی. دیکھ رہے کیسے دبا دبا کے دشمن آل محمد کو رکھا, بھاگ نہیں سکتا. یہ کوئی میدان جنگ نہیں ہے جو یہ اللہ کا سجایا ہوا میدان ہے اور میدان عذاب. مارو موسیٰ, اس پر بھی عصا کو مارو. ایک بار دوبارہ عصا مارا امام کاظم نے. پھر وہ جو چٹان تھی وہ ہٹی اور اب اس میں ایک سیاہ دروازہ نمودار ہوا. ایسے میں امام کاظم نے بڑھ کر کہا آؤ داؤد آؤ, دیکھو ذرا دشمن علی کا انجام. اب داؤد رقی کہتا ہے میں جیسے ہی آگے بڑھا تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے چہرے سیاہ ہیں اور آنکھیں نیلی نیلی ہیں. آپ کو پتہ ہے عجیب بات بتا رہا ہوں, دشمن علی کی جو صفتیں لکھی ہیں نا
اس میں ایک صفت یہ ہے آنکھیں نیلی ہوتی ہیں. نہیں سمجھ رہے آپ؟ جیسے ہی حضرت زینب دربار کوفہ میں پہنچی وہ بیٹھا ہوا جھوم رہا تھا, الٹی باتیں کر رہا تھا. بی بی نے بڑھ کر کہا اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے. جملہ موجود ہے شہزادی. ایک بار امام نے کہا دیکھو, داؤد رقی کہتا ہے سیاہ چہرے تھے, نیلی آنکھیں تھی اور سب چٹانوں سے بندھے ہوئے تھے. ہاں چٹانوں سے بندھے ہوئے تھے. ایسے میں داؤد نے کہا کہ میں نے دیکھا سب پر عذاب ایسا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. شعلے ہیں آگ کے اور ان پر برسائے جا رہے ہیں. ایسے میں اب جملہ ضائع نہ کیجئے گا, جیسے ہی عذاب مل رہا ہے تو وہ پکار کر کہتے ہیں یا محمد یا محمد یا محمد. داؤد کہتا ہے وہ جیسے جیسے محمد کہتے جاتے تھے عذاب بڑھتا چلا جاتا تھا. بھیا نام رحمت للعالمین کا ہے, جن کے نام سے عذاب ٹل جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ جیسے یا محمد کہتے تھے ان پہ عذاب بڑھتا جاتا تھا, اور ایک منادی جواب دیتا تھا کذبتم, تم جھوٹے ہو, نہ محمد تمہارے ہیں نہ تم محمد. لیس محمد لکم ولا انتم لہو, نہ تم محمد کے ہو نہ محمد تمہارے ہیں. جیسے جیسے پکارتے ہیں عذاب بڑھتا چلا جاتا ہے, عذاب بڑھتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ میں نے بڑھ کر کہا یہ ہے کون, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. میں نے پہلے کہہ دیا تھا ہمارے ٹائپ کے ہیں داؤد رقی. مطلب ابھی تک انہیں سکون نہیں ملا کہ یہ عذاب مل رہا, انہیں تو بس یہ چاہتے میں اس کو دیکھ, اس کو کیسا عذاب, یہ کون, یہ کون, یہ کون. اب ایسے میں امام ہے نا, امام نے تعارف کروایا لیکن زبان امامت سے کروایا. کیا تم سننا چاہتے ہو یہ کون ہے؟ سنو, یہ جبت ہے, یہ طاغوت ہے, یہ نجس ہے, یہ لعین ابن لعین ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں. توجہ توجہ, داؤد کہتا ہے ایک بار جب سب کا تعارف کروا چکے تو امام نے پھر سے عصا کو اٹھایا اور زمین پہ مارا. اور اب امام کاظم نے چٹان سے کہا فقال للصخرہ, امام نے چٹان سے کہا کیا؟ امام نے کہا اے چٹان ان تبقی علیہم علی الوقت المعلوم, انہیں بند رکھنا, بھاگنے نہ دینا, نکلنے نہ دینا. کب تک؟ وقت معلوم تک. آخری جملے تقریر کے, انہیں وقت معلوم تک باہر آنے نہیں دینا. اب سوال یہ ہے یہ وقت معلوم ہے کیا؟ بھائی قرآن نے کہا کہ جیسے ہی شیطان نے اللہ سے کہا میں تو بہکاؤں گا, اللہ نے کہا بہکا, اس نے کہا یہاں سے بہکاؤں گا, وہاں سے, یہاں سے, وہاں سے, اللہ نے کہا جہاں سے چاہے بہکا. مگر اتنا سن جاتے جاتے یہ تجھے مہلت ہم دے رہے ہیں وقت معلوم تک. جاگو جاگو, آخری جملہ تقریر کا, یہ وقت معلوم تک تمہیں ہم اجازت دے رہے ہیں بہکانے کی. راوی نے پوچھا یہ تو بتائیے یہ وقت معلوم ہے کیا؟ جب تک انہیں عذاب مل رہا ہے, شیطان کو مہلت مل رہی ہے, کہا وقت معلوم ظہور مہدی. وقت معلوم ظہور امام زمانہ ہے. جس دن حضرت آئیں گے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عذاب رک جائے گا؟ نہیں نہیں, عذاب یہی چلے گا مگر طریقہ بدل جائے گا. آخری جملہ ہے تقریر کا, عذاب یہی رہے گا, طریقہ بدل جائے گا. ابھی عذاب یہ ہے چٹان کے نیچے جلائے جا رہے ہیں, آنے والا آئے گا اس درخت پر, اس درخت پر.
तरीका बदल जाएगा, अजाब नहीं बदलेगा। तो आपने देखा किस तरह नुसूस के जरिए, आसार नबवी के जरिए बताया कि बाद हमारे हुज्जत हमारा ये बेटा मूसा इब्न जाफर है। अब वक्त ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह फिर अर्ज़ करेंगे कि अभी देखिए, अभी तक तो हम 2 ही नसाब को सुना सके। हालांकि अल्लामा मजलिसी ने 40 नुसूस लिखी हैं जो मैंने देखी हैं, जो मेरी नज़रों में है, उनमें से मैंने आपको 2 सुनाई हैं। कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। बस ख़त्म हो रही है तकरीर। ये है बाबुल मुराद कि जिसकी नुसूस ज़िंदगी में बाबा आसार नबवी के ज़रिए बता रहे हैं। और ऐसा इमाम, खुदा की कसम अजीब इमाम है आपका। देखिए, मैं एक जुमला कहता हूँ, हर इमाम हाजत रवा है या नहीं है? बोलिए। जिनकी हाजतें पूरी होती हैं इनके सदक़े वो बोले। हर इमाम हाजत रवा है ना। मगर अजीब बात यह है कि फ़हरिस्त मासूमीन में जो 14 की फ़हरिस्त है उसमें बाबुल हवाइज ये है। हाँ, 14 मासूमीन की फ़हरिस्त में ये है, वरना तो शहज़ादी उम्मुल बनीर बाबुल हवाइज, शहज़ादा अली असगर बाबुल हवाइज, हज़रत मुस्लिम बाबुल हवाइज, अब्बास अलमदार बाबुल हवाइज, है ना। मगर फ़हरिस्त मासूमीन में 14 की जो फ़हरिस्त है उसमें ये बाबुल हवाइज, और एक लक़ब बाबुल मुराद, मुरादों का दरवाज़ा, और एक लक़ब काज़ियुल हाजात, हाजात का पूरा करने वाला। क्या हुसैन बाबे मुराद नहीं है? हुसैन भी बाबे मुराद है, मगर ख़ासा इनका ये है कि ये बाबे मुराद है, काज़ियुल हाजात ये है। आखिरी जुमले तकरीर के, पता है आपको, इतनी गुर्बत में इमाम ने ज़िंदगी गुजारी, इतनी गुर्बत थी कि जब इमाम को कैद करके लाए गए हारून के दरबार में, तो हारून ने एक सवाल किया। बहुत रोएंगे आप, अजीब जुमला है। हारून ने एक सवाल किया, कहा हमने तो सुना था इसने बड़ा असलहा तैयार कर रखा है हमारे खिलाफ, हमने तो सुना था बड़ी फौज इसने बनाई है और घर में फुला फुला असलहे जमा करके बैठा है, ये तुम इसे तन्हा क्यों लेकर आ गए, असलहे वगैरह क्यों नहीं है? तो खादिम ने बढ़कर कहा, मैं क्या बताऊं, मैंने तो इनके घर में बस एक टोकरी देखी जो बालाए ताक रखी थी, और एक तलवार लटकी हुई देखी जो ये बताते हैं कि इनके दादा की है। का बाकी सामान, का बाकी तो घर में कुछ था ही नहीं, खाली घर पड़ा हुआ था, कुछ नहीं था इनके घर में। अब आपको बताऊं कि घर क्यों खाली हो गया था। लिखा यह है कि जब चाहने वाले दूर दूर से इमाम के लिए खिराज लेकर आते थे और इमाम को पेश करते थे, तो साल में 2 दिन ऐसे मुकर्रर कर रखे थे इमाम काज़िम ने कि अपने घर का सारा सामान अपने दरवाजे पे लाके रख देते थे और कहते थे, मेरे शियों, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत मांग लो, अपने मौला से मांग लो। ये वो इमाम है जो अपनी जरूरत की शय भी तुम्हें दे देता, पूरा घर खाली कर देते थे और कहते थे, मेरे शियों, तुम्हें जिस चीज की जरूरत है आकर ले जाओ। ऐसा इमाम कि हर साल मैं ये रिवायत पढ़ता हूँ आपके गिरिए को बनाने के लिए, और बहुत रोएंगे आप। कहते हैं बड़ी साजिशें थी हारून की इमाम को कत्ल करने की, मगर वो जो साजिश आजमाता था वो नाकाम हो जाती थी। उसे एक तरकीब ये सूझी, उसने कहा अफ्रीका के जंगलियों को लाया जाए, ऐसे जंगली जो ना अल्लाह को जानते हो, ना रसूल को जानते हो, ना इमाम को जानते हो, ना जिन्हें पीना आता हो, ना खाना आता हो। लाए गए वहशी अफ्रीका के जंगली जैसे ही हारून के सामने आए, कहा तुम्हारा रब कौन? कहा हम किसी रब को नहीं जानते। नबी कौन? कोई नबी वबी नहीं है। किताब क्या? कैसी बातें कर रहा है? पता चला
جیسے ہی ہارون نے یہ سنا دل ہی دل میں خوش ہونے لگا، کہنے لگا ایسے ہی تو لوگ چاہیے تھے جو نہ خدا کو جانتے، نبی کو جانتے، نہ کتاب کو جانتے۔ ایک بار ابن شاہق کو بلا کر کہا ان کو مشق کراؤ، مشق۔ کہا کیسی مشق؟ کہا انہیں شرابیں پلاؤ، جب یہ شراب میں مست ہو جائیں تو ان کے سامنے ایک لکڑی کا مجسمہ لا کر رکھ دو اور اس مجسمے پر سفید چادر ڈال دو، جب یہ مست ہو جائیں نشے میں انہیں مجسمے کے سامنے لاؤ اور کہو تلواریں چلائیں۔ بس یہ عادت ڈال دو انہیں، جنگلی تھے وحشی، انہیں یہ عادت ہو گئی، بڑے مہینوں تک انہیں یہ پریکٹس کروائی گئی اور مشق کروائی گئی کہ جیسے ہی کوئی مشق ایسا سامنے تمہارے مجسمہ آئے اور اس پر سفید چادر ہو بس تمہیں تلواریں چلانی ہے۔ عادت ڈال دی گئی، جب خوب عادت ہو چکی انہیں ایک روز بہت شراب پلائی گئی اور ابن شاہق سے کہا گیا آج لکڑی کے مجسمے کو نہ رکھنا، آج زہرا کے بیٹے کو رکھنا۔ کیا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ آج فاطمہ کے لخت جگر کو رکھنا، آج علی کے نور نظر کو رکھنا۔ ایک بار موسیٰ کاظم کو لایا گیا، تختے پر لٹایا گیا، سفید چادر کو اوڑھ دیا گیا، جب نشے میں مست ہونے لگے اپنی تلواریں اٹھا کر ایک بار جیسے ہی امام کے نزدیک آئے قیدی نے چادر کو ہٹا لیا۔ یہاں چادر ہٹنا تھی، ایک بار سب قدموں سے لپٹ گئے، رو رو کے کہنے لگے ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں معاف کر دے مولا۔ ہارون پریشان ہو گیا، وحشیوں کو بلا کر کہا تم نے تلوار کیوں نہ چلائی؟ کہا کسے مرواتا ہے؟ ارے جب ہم بھوکے ہوتے ہیں یہ ہمیں کھانا۔ ارے جب بھوکوں کو کھانا کھلائے اس کے ماتم میں بیٹھے ہو، مانگ لو روٹیاں، مانگ لو امام سے، مولا ان عزاداروں کو آپ کی ضمانت میں دے رہا ہوں۔ اے باب المراد یہ جو جھولیاں لے کر آپ کے دربار میں آئے ہیں مولا انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ اے موسیٰ کاظم ابھی یہ آپ کے جنازے کو کاندھا دیں گے، ارے آپ کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا تھا، آج شیعہ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، یہی حق ہے آل محمد پہ رونے کا۔ آج تو روز شہادت ہے، آج تو مجھے بہت عجیب باتیں بتانی ہے۔ حوصلہ کر کے سنیے، آپ نے بہت رونا ہے ابھی۔ عزادارو مقتل کے جملے یہ ہے کہ جب امام کو قید کر رہے تھے نا اس وقت امام نبی کی قبر کے بالکل پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے۔ ظالم نے اتنا بھی انتظار نہ کیا رکوع ختم ہو جائے تو لے جاؤں، ارے امام رکوع میں تھے، اس نے کھینچنا شروع کیا، نبی کی قبر پر موسیٰ گر گئے۔ دو گھڑی بھی نہ چھوڑا کہ بیٹوں سے مل لے، بیٹیوں سے مل لے۔ عزادارو امام کی ایک بیٹی ہے جو امام کو بہت چاہتی ہے، امام سے بڑی محبت کرتی ہے، جو زیارت کر چکے قم کی، ان کے دل ٹوٹنے والے۔ پتہ ہے اس بیٹی کا نام کیا تھا؟ معصومہ قم۔ بہت چاہتی تھی بابا کو، جب ظالم قید کر کے لے کر گئے اتنی مہلت نہ دی کہ بیٹیوں سے مل لے، بیٹوں سے مل لے۔ ارے امام تو چلے گئے مگر جب معصومہ قم کو پتا چلا بابا کو قید کر کے لے گئے، بہن رو رو کے کہتی تھی بھیا میرے بابا کی خیر۔ شاباش، یہی حق ہے گریے کا۔ سن لو عزادارو سن لو، عجیب جملہ میں نے مقتل میں پڑھا۔ یہ تو پتا ہے نا کہ یہ وہ امام ہے جس کی قید خانوں کو بدلتا رہا گیا اعظم، کبھی کسی قید خانے میں، کبھی کسی قید خانے میں، کبھی کسی قید خانے میں۔ عزادارو ذرا سوچو جب مدینے میں خبر ملتی ہوگی کہ آج قیدی بصرے میں ہے، آج قیدی بغداد میں ہے، ذرا تصور کرو بیٹیوں کے کلیجوں پر کیا گزرتی ہو۔
میں نے عجیب مقتل میں جملہ سنا کہ فاطمہ معصومہ قم جب خبر ملتی کہ بابا فلاں مقام پر ہے، بابا فلاں مقام پر ہے، شام ہوتے ہی سرحد مدینہ پر آ کر بیٹھ جاتی اور خبر ملتی یہ قافلہ بصرہ سے آ رہا ہے یا بغداد سے آ رہا ہے، رو کر بس اتنا کہتی اے بغداد والو میرے بابا کو دیکھ۔ کیا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ آخری جملے، اے بغداد والو کیا میرے بابا کو دیکھا ہے؟ راوی کہتا ہے جب یہ خبر امام رضا کو پہنچتی، امام آتے سرحد مدینہ پر بہن کو سہارا دیتے اور گھر لے آتے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں اے فاطمہ معصومہ قوم کتنی خوش نصیب ہے آپ، بابا کی خبر لینے جب سرحد مدینہ جاتی ہے بھیا تو ہوتا ہے، ہائے فاطمہ صغریٰ سرحد مدینہ پار آنے والوں سے کہتی تھی میرے بابا کو دیکھا، میرے اکبر کو دیکھا۔ بس دو جملے، اللہ اکبر۔ ہاذا دارو قید خانے بدلتے رہے، یہاں تک کہ کسی نے ایک دن کہا اے ہارون یہ عبادت ایسی کرتے ہیں کہ داروغہ زندان ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، کسی ایسے شقی کا انتظام کر کہ جس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہو۔ کہا تو ہی بتا ہے کیا کوئی ایسا؟ کہا ہاں ایک شخص ہے جسے ابن شاہق کہتے ہیں، ملعون ابن ملعون۔ کہنے لگا سندھی بن شاہق ہے جو اپنے دور کا یزید ہے، کہا لے کر آؤ اسے ہمارے دربار میں۔ لایا گیا، اس نے آتے ہی اہل بیت پر سب کرنا شروع کیے، برے جملات پہننا شروع ہوئے۔ کہا ایسا ہی تو بندہ چاہیے تھا۔ ایک بار اس کا بازو تھام کر ہارون قید خانے میں لایا، بہت روئیں گے آپ۔ جیسے ہی اس نے قیدی کو دیکھا کہا یہ بھلا کیسا ستم ہے، تم نے انہیں ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے؟ ارے ستم تو ڈھاؤ۔ کہا کیا ستم ڈھانا چاہتا ہے؟ کہا زنجیریں لے کر آؤ، بیڑیاں لے کر آؤ۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہتھ کڑیاں لے کر آؤ۔ ہتھ کڑیاں آئیں، بیڑیاں آئیں، امام کو پہنانے لگا۔ عزادارو مجھے معاف کرنا اگر زیارت کا جملہ نہ ہوتا میں نہیں پڑھتا۔ زیارت کا جملہ ہے السلام علی ذی الساق المرزوز، اس پر سلام جس کی پنڈلیاں ریزہ ریزہ ہو۔ میں سوچا کرتا تھا بھلا پنڈلیاں کیسے ریزہ ہوتی ہے؟ پتا ہے کیسے ہوئی؟ جب اس نے بیڑیوں کو باندھا، ایک بار ہتھوڑا لے کر بیڑیوں پہ مار۔ نہیں اس سے بڑا جملہ بتاؤ۔ ایک بار جب بیڑیاں باندھ چکا، ہارون جانے لگا اسے شاباشی دیتے ہوئے۔ کہا ہارون کہاں جا رہا ہے؟ ابھی ایک ستم اور کرنا ہے۔ کہا آپ کیا ستم ڈھائے گا؟ کہا ذرا تازیانے تو لا کر دے۔ تازیانے اٹھا کر امام پہ برسانے لگا۔ ہارون ہنس رہا تھا، امام رو رہے تھے۔ ایک بار ہارون جانے لگا، میں سیدوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ ایک بار کا ہارون ٹھہر، ایک ظلم اور کرنا ہے۔ کہا اب کیا ظلم کرے گا؟ اس نے ہاتھ اٹھایا، امام کے قریب آیا، اپنے دونوں ہاتھ امام میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں اے موسیٰ کاظم آپ کو تماچا مارا مگر بیٹوں نے تو نہ دیکھا، بیٹی نے نہ دیکھا۔ ہائے فاطمہ زہرا حسن دیکھ۔ نہیں اس سے بڑا جملہ پتا ہے کیا ہے؟ خولی کہتا ہے، خولی جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے میں نے چاہا میں گراؤں، ارے گر نہ رہے تھے، میں نے تماچا حسین کے رخسار، ارے وہ تماچا مارتا رہا سکینہ دے۔ ٹھہرو آخری جملہ
مجھے معاف کر دو. آخری جملہ, زہر دے دیا امام کو. سن لو آخری جملہ ہے, زہر دے دیا امام کو. جب زہر دے چکے نا عزادارو, میری طرف دیکھو, آخری جملہ ہے, جب زہر دے چکے نا, اللہ مجھے ہمت دے پڑھنے کی. سندھی بن شاہک امام کے پاس آیا, کہا تمہیں زہر دے دیا, ہم علماء کو بلا رہے ہیں, خبردار اپنی زبان نہ کھولنا. ایک ملون پہلو میں کھڑا تھا, کہا تجھے کیا یقین کہ یہ کسی کو دیکھ کر اپنی زبان کھول دے؟ کچھ ایسا انتظام کر کہ زبان کھول نہ سکے. اس نے سوچا کیا کرو. ہارون نے کہا ایک ترکیب سوجی ہے, وہ کر لو مولا معاف کیجئے گا. ایک بار سیسے کو پگھلایا گیا, امام کا منہ کھول کر سیسا بن. آخری جملہ, علماء آئے, امام بول نہیں سکتے, پورا کٹ چکا حصہ. ایک بار جیسے علماء آئے, ہاتھوں کو دیکھا, درد کے مارے مٹھی کھل گئی. ایک عالم نے کہا انہیں زہر دیا گیا ہے, اسے پیسے دے کر چپ کرا دیا, سب چلے گئے. آخری جملہ, سندھی بن شاہک آیا, کہ میں نے منع کیا تھا, بتانا نہیں. امام نے ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا, بتانا چاہتے تھے, میں نے جان کر ہتھیلی نہیں کھولی, درد کے مارے کھل گئی. اس نے کہا ٹھہرو, اب میں کرتا کیا ہوں. ایک قالین کو منگوایا, امام کو لٹایا, قالین میں لپٹا, سینے پر کودنا شروع ہو گیا. ہائے حسین, شمر سینے پہ تھا, سکینہ دیکھ رہی تھی. واہ حسین.